اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم اپنے وعدے کے مطابق اپنی اگلی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ واقعہ شروع کریں، کچھ باتیں آپ کو بتانا ضروری ہیں جو کہ آپ کو اس واقعے کو سمجھنے میں مدد فراہم کریں گی۔ دوستو، تقسیم پاک و ہند کے بعد ہمارے آباء و اجداد ہندوستان کے شہر جلندھر کی ایک بستی شیخاں سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے، جس کی تفصیل ہم آپ کو اپنی سلسلہ وار کہانی میں بیان کریں گے۔ تو دوستو، جو علاقہ ہمارے آباء و اجداد کو قیام کے لیے میسر آیا وہ تھا شہر لاہور کا ایک علاقہ بیگم روڈ۔ بیگم روڈ کے بارے میں تفاصیل بھی ہم آپ کو اپنی سلسلہ وار کہانی میں بیان کریں گے، جیسا کہ ہم اپنی تعارفی ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ بیگم روڈ میں جو جگہ قیام کے لیے میسر آئی وہ 5 بیگم روڈ کہلاتی تھی۔ تقسیم پاک و ہند سے پہلے لاہور میں رہنے والے اکثر ہندو کافی مالدار اور صاحب حیثیت تھے۔ انہی میں سے 3 انتہائی دولت مند بھائیوں نے 5 بیگم روڈ پر اپنے لیے تقریباً ایک جیسی 3 شاندار حویلیاں بنا رکھی تھی، اور تقسیم پاک و ہند کے بعد وہ سب اپنے بیش قیمت اثاثے وہیں چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے، جو کہ اس وقت بھارت بن چکا تھا۔ ان حویلیوں کی تفاصیل اور ان میں ہمارے خاندان کے مختلف لوگ جہاں جہاں اور جیسے جیسے قیام پذیر ہوئے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی اگلی کسی ویڈیو میں بیان کریں گے، ورنہ جو واقعہ ہم بیان کرنے والے ہیں بہت لمبا ہو جائے گا اور ہمیں آپ کے قیمتی وقت کا احساس ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ دوستو، یہ سن 1991 کی بات ہے۔ اس وقت تک بھی پرانے وقتوں کی طرح ہم لوگ سر شام ہی سونے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے، اور خاندان کے بیشتر افراد عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ تو اس دن بھی معمول کے مطابق اکثر لوگ سر شام ہی سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور کچھ رات ہوتے ہی سو چکے تھے۔ ان 3 حویلیوں میں سے ایک، جو کہ 5 بیگم روڈ کے شروع میں ہی تھی، ہمارے 2 ماموں جان اپنے خاندان کے باقی افراد کے ہمراہ مقیم تھے، اور ہم اسی حویلی سے ملحقہ ایک عمارت میں رہتے تھے، جو کہ اگرچہ قدیم تھی لیکن ان حویلیوں کی نسبت بہت بعد میں تعمیر کی گئی تھی۔ درمیان میں صرف ایک باغ کا فاصلہ تھا، جو کہ اسی پرانی حویلی کا حصہ تھا۔ ہمارے والد محترم، جن کا انتقال 18 فروری 2021 کو ہوا، ان دنوں روزگار کے سلسلہ میں سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ المکرمہ میں مقیم تھے۔ اللہ تعالی ہمارے ابو جی کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے دونوں ماموں جس حویلی میں مقیم تھے، اس کی چھت تک رسائی کی غرض سے بنائی گئی سیڑھیوں کے ساتھ ملحقہ دیوار کے پار 6 بیگم روڈ میں میری امی کی بچپن کی سہیلی کا گھر تھا، اور ان کے خاندان سے بھی ہمارے دیرینہ تعلقات تھے، اور چھت پر پہنچنے سے پہلے ہی سیڑھیوں سے ملحقہ دیوار سے ان کے گھر کا صحن صاف نظر آتا تھا، اور وہ لوگ گرمیوں میں اپنے گھر کے صحن میں سویا کرتے تھے۔ ہماری نانی اماں مرحومہ، جنہیں سب اماں کہا کرتے تھے، اپنے معمول کے مطابق سونے سے پہلے تمام علاقے کا چکر لگایا کرتی تھی، تاکہ اپنی اولاد کو دیکھیں اور ہم سب کی حفاظت کے لیے کلام باری تعالیٰ پڑھ کر دم بھی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ تو دوستو، جس رات کا یہ واقعہ ہے
اس رات ہمارے بڑے ماموں کی سب سے بڑی صاحبزادی اس وقت جس کمرے میں موجود تھی، اس کمرے کی دیوار کے پار 6 بیگم روڈ میں امی کی سہیلی کا گھر تھا، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے۔ تو دوستو، ہمارے ماموں جان کی صاحبزادی کو اچانک عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ جب انہوں نے غور کیا تو وہ اس کمرے کے غسل خانے سے آ رہی تھی۔ وہ فوراً تجسس کے مارے اس غسل خانے میں گئی تاکہ ان آوازوں کا راز جان سکے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، آوازیں واضح ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سسکیاں لے رہا۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ آوازیں دیوار کے پار سے آ رہی ہیں، تو وہ فوراً کمرے سے میز لے کر آئیں تاکہ غسل خانے کے روشن دان سے جھانک کر دوسری بار دیکھ سکے، کیونکہ وہ کھڑکی نما روشن دان اتنا اونچا تو نہیں تھا، لیکن اس میں سے جھانکنے کے لیے کسی اونچی چیز پر کھڑے ہونے کی ضرورت تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے میز کے اوپر کھڑے ہو کر کھڑکی میں سے دوسری طرف جھانکا تو انہوں نے وہاں جو منظر دیکھا وہ کوئی عام منظر نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ صحن میں ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس پر بی بی آنکھیں بند کیے لیٹی ہیں، اور ان کے گھر کے افراد اور 6 بیگم روڈ میں رہنے والے پڑوسیوں میں سے بیشتر لوگ چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ واضح رہے کہ امی کی سہیلی اور ان کے گھر والے انہیں بی بی کہتے تھے، تو ہم سب بھی انہیں بی بی ہی کہتے تھے۔ ماموں کی صاحبزادی نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں زیادہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ بی بی ان دنوں شدید بیمار تھی۔ تو وہ سمجھی کہ بی بی انتقال فرما گئی ہیں۔ اچانک سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور صاف سنائی دینے لگا کہ جیسے وہ سب رو رہے ہوں، بین کر رہے ہوں۔ ماموں کی صاحبزادی نے فوراً اماں کو آواز دے کر بتایا کہ بی بی کا انتقال ہو گیا ہے، جس پر اماں فوراً باہر نکل کر تصدیق کی غرض سے حویلی کی چھت سے ملیکہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے وہ مسلسل رونے دھونے اور بین کرنے کی آوازیں سن رہی تھی۔ انہوں نے سیڑھیوں کا کچھ اور فاصلہ طے کیا تو جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھتے اس مقام تک پہنچی جہاں سے دوسری طرف کا صحن صاف نظر آتا تھا، تو آوازیں واضح ہونے لگی، اور وہ آوازیں تھیں رونے کی، جیسے بہت سی خواتین کسی کے مرنے پر بین کر رہی ہیں۔ ان کے تجسس میں اضافہ ہونے لگا اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے صحن میں جھانکا تو انہوں نے بھی وہی منظر دیکھا جو کہ ماموں کی بیٹی کھڑکی میں سے دیکھ چکی تھی، کہ صحن میں چارپائی پر بی بی آنکھیں بند کیے لیٹی ہیں اور ان کے پڑوسی اور گھر کے افراد چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ اماں کو وہاں کافی دیر گم سم رکے دیکھ کر مارے حیرت کے باقی سب نے بھی اوپر جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور اماں کے علاوہ گھر کے باقی لوگ بھی اوپر آ گئے۔ سب نے دیکھا کہ وہ انتہائی کربناک سسکیوں کی آواز انہی کی ہے جو صحن میں بی بی کی چارپائی کے گرد جمع ہیں۔ چارپائی کے گرد بیٹھے افراد وقتاً فوقتاً اوپر دیوار کے پار سیڑھیوں پر کھڑے افراد کی طرف بھی دیکھتے تھے اور پھر دوبارہ چارپائی کی طرف چہرے کر کے رونے لگتے تھے۔ اس وقت نہ جانے کیوں یہ منظر دیکھنے والوں میں سے کسی نے غور نہیں کیا کہ ان سب رونے میں مشغول افراد کے چہروں پر عجیب سی سیاہی نمایاں تھی۔ دراصل وہ سب اس کی وجہ دوسری طرف صحن میں روشنی کی کمی سمجھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ رونے اور بین کرنے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ بی بی کے بیمار ہونے کی وجہ سے
یہ منظر دیکھ کر سب نے یقین کر لیا کہ بی بی کی وفات واقعہ ہو چکی ہے۔ تو اماں نے میرے ماموں کی ایک بیٹی کو فوراً اس سانحہ کے بارے اطلاع کرنے ہمارے گھر بھیجا۔ جب ماموں کی بیٹی ہمارے گھر پہنچی تب امی اور ہم سب بہن بھائی ابھی جاگ ہی رہے تھے۔ جیسے ہی امی نے یہ اطلاع سنی وہ فوراً چادر اوڑھ کر وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی اور ان کے ساتھ میں اور میرے بہن بھائی بھی چل پڑے۔ ہم سب بھی وہاں سیڑھیوں پر جہاں بڑے ماموں اور ان کے بچے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے پہنچ گئے اور صحن کا منظر دیکھنے والوں میں شامل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ماموں نے ہم سب کو اس جگہ سے ہٹنے کا حکم دیا کیونکہ رونے اور بین کرنے کی وہ آوازیں انتہائی خوفناک تھی، جیسے سینکڑوں عورتیں اور مرد بیک آواز انتہائی ہولناک انداز میں چیخ رہے ہوں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دہشتناک آوازیں بلند سے بلند ترین ہوتی جا رہی تھی، اور مجھ سمیت وہاں موجود خاندان کے تمام افراد کا مارے خوف کے برا حال تھا۔ جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ ہم سب نیچے اتر آئے اور اماں، دونوں ممانیاں اور ہماری امی ان کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ چونکہ ساتھ والی گلی میں ہی جانا تھا تو یہ سب مذکورہ افراد جلد ہی ان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ان سب کو حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ ایک تو ان کا دروازہ بند تھا اور دوسری بات یہ کہ نہ ہی اندر کسی قسم کی کوئی آواز تھی، حالانکہ جب ہم اوپر سے کھڑے دیکھ رہے تھے تب وہ رونے کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ سن کر دل پر ایک عجیب سی ڈراؤنی کیفیت طاری ہو رہی تھی، اور ہم سب پر افسوس سے زیادہ خوف کا عنصر غالب تھا۔ حالانکہ کسی کے جنازے پر رونے دھونے اور بین کرتے افراد دیکھنے کا یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا، لیکن ایسے خوف زدہ ماحول سے پہلی بار پالا پڑا تھا۔ تو جب ہمارے خاندان کے افراد ان کے دروازے بند دیکھ کر حیرت زدہ تھے تو اندر سے کسی قسم کی آواز نہ سنائی دینے پر ان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تب امی نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی، جس پر اندر سے کسی قسم کا رد عمل نہ ہوا تو پھر سب نے بار بار زور سے دستک دینی شروع کر دی۔ کافی دیر بعد امی کی سہیلی نے دروازہ کھولا اور آنکھیں ملتے ہوئے باہر کھڑے ہمارے خاندان کے تمام افراد کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی حیرانگی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے؟ امی نے بی بی کے انتقال پر افسوس کے اظہار کی غرض سے فوراً آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا، جس پر امی کی سہیلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور انہوں نے فوراً سب کو اندر آنے کا کہا، اور پھر جیسے ہی سب لوگ اندر داخل ہوئے تو سب افسوس کرنے کے ارادے سے وہاں پہنچنے والوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اندر کا جو منظر دیکھا وہ تھا ہی ناقابل یقین حد تک حیران کن، کیونکہ صحن خالی تھا، نہ صحن میں کوئی چارپائی بچھی ہوئی تھی اور نہ ہی بی بی سمیت کوئی اور نظر آ رہا تھا۔ امی نے فوراً اپنی سہیلی سے پوچھا، بی بی کہاں ہے؟ انہوں نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اندر سو رہی ہیں۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج بھائی اور بھابھی گھر نہیں تھے، اس لیے ہم لوگ کمروں میں ہی سوئے، اور بقول ان کے جو کہ افسوس کرنے کی نیت سے وہاں پہنچے تھے۔ امی کی سہیلی کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ نیند سے جاگی ہوں۔ حالانکہ ہم سب نے سیڑھیوں پر سے بی بی کی چارپائی پر ان کی لاش کے گرد نہ صرف ان کے پڑوسیوں کو روتے اور بہن کرتے دیکھا تھا بلکہ امی کی سہیلی اور ان کے گھر کے باقی افراد بھی دیکھے تھے۔ تب امی نے فوراً اس کمرے کا رخ کیا جس میں بقول امی کی سہیلی کے بی بی سوئی ہوئی تھی، تو امی کے ساتھ سب اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا تو اندر بی بی مزے سے سو رہی تھی اور ان
کے خراٹوں کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ امی کی سہیلی کو کسی نے اس وقت کچھ نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ ہم بی بی کی خیریت پوچھنے آئے تھے اور واپس آ گئے۔ ہم سب جو کہ ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، ماموں کے گھر میں جو باغ تھا اس میں جمع تھے۔ ان سب افراد کے آنے سے کافی دیر پہلے ہی وہ خوفناک رونے دھونے اور بین کرنے کی آوازیں بند ہو چکی تھی، اور جب وہاں سے ہو کر آنے والوں نے حقیقت بتائی تو ہم سب نے جو وہاں رکے ہوئے تھے ان کی بات پر بالکل یقین نہیں کیا، لیکن ہم سب پر عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھ کر اسی جگہ دوبارہ جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے جہاں سب چھوٹے بڑے وہ خوفناک منظر دیکھ چکے تھے، اور وہ انتہائی اندھوناک دل دہلا دینے والی چیخیں بھی، وہ بھی تو سب کی سماعتوں پر ابھی تک چھائی ہوئی تھی۔ پھر بھی اماں نے سیڑھیاں چڑھ کر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھا تو آواز دی کہ اب تو یہاں کچھ نہیں ہے۔ پھر ہم سب ڈرتے ڈرتے اماں کے پاس پہنچے۔ وہاں واقعی کچھ نہیں تھا، بلکہ ادھر امی کی سہیلی جو کہ پہلے سے اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں سو رہی تھی، دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کر کے سو چکی تھی۔ ان کی بیوی اس کے بعد بھی کافی عرصہ تک زندہ رہی، لیکن آج تک اس خوفناک منظر اور ان ہولناک چیخوں کو ہم نہیں بلا سکے۔ امید ہے آپ میں سے اکثر دوستوں کو ہمارے اس واقعے پر یقین نہیں آیا ہوگا، لیکن یہ سچ ہے۔ ہم آپ کے تبصرے کے منتظر رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ الوداع دوستو، فی امان اللہ۔